بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے پاس ایک کتاب لے کر کے آئے ہیں جس کتاب کا نام ہے علم الصرف، یعنی علم الصرف، صرف کا جاننا۔ آئیے مصنف علیہ الرحمہ نے، یعنی جس نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے، جس نے اس کتاب کو لکھا ہے، وہ اس کتاب کی کیا تعریف کرتے ہیں، یعنی وہ علم الصرف کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ علم الصرف کی تعریف وہ یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں علم الصرف وہ علم ہے جس سے سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گردانے کا طریقہ اور ایک سیگا سے دوسرا سیگا بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ سیگوں کی پہچان یعنی یہ واحد کا سیگا ہے یا تثنیہ کا سیگا ہے یا جمع کا سیگا ہے۔ جس طرح ہم سیگوں کی پہچان یہ ہے کہ ہم یہاں پر لکھیں گے فعل، فعل، یہ ہم نے لکھا، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے اس ایک مرد نے کیا، اس ایک مرد نے کیا۔ سیگوں کی پہچان کا مطلب میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ اس ایک مرد نے کیا۔ اب ہمیں بولنا ہے کہ ان دو مردوں نے کیا، تو ہمیں پہچانا وہ کیسا سیگا ہوگا، تو اس کے لیے ہم کہیں گے فعلا، فعلا، ان دو مردوں نے کیا، دو مردوں نے کیا۔ پہلی تعریف یعنی جس سے سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ واحد کا سیگا ہے، تثنیہ کا سیگا ہے، جمع کا سیگا ہے۔ تو دوسری بات، اور لفظوں کو گردانے کا طریقہ، اور لفظوں کو گردانے کا طریقہ جیسے فعلا ہے، اسی سے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ جیسے یہ عربی کے اندر 14 سیگے ہیں، عربی کے اندر 14 سیگے ہیں، تو ان کو گردانے کا طریقہ اس علم سے ہوگا۔ جب یہ علم ہمیں پڑھیں گے تو اس سے علم صرف سے ایک تو ہم سیگوں کی پہچان ہمیں حاصل ہو جائے گی کہ یہ کون سا سیگا ہے، واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے۔ اور اسی طرح لفظوں کو گردانے کا طریقہ، لفظوں کو گردانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ ہے فعلا ہے، اس کو گرداننا ہے ہمیں، اس سے اور سیگے نکالنے ہیں۔ فعلا، تو اس سے ہم کہیں گے فعلا، تثنیہ نکالیں گے ہم فعلا، فعلا، فعلو، فعلو، فعلا، فعلا، فعلو، یہ فعلت، 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 ٹھیک۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، پھر فعلتا، جیسے ایسے فعلتا، فعلتا، مطلب ایک فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، 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 ہے نا۔ تو ایک سیگا سے لفظوں کو گردانے کا طریقہ ہے نا، کس طرح ہم لفظوں کو گردانیں گے، تو ایک سیگا سے دوسرا سیگا بنانے کا طریقہ، یعنی فعلا ہے، اس سے تثنیہ کا کیسا بنائیں گے، فعلو، جمع کا کیسے بنائیں گے، مؤنث کا کیسے بنائیں گے۔ تین چیزیں ہمیں معلوم ہوئی، ایک سیگوں کی پہچان، یعنی یہ کون سا سیگا، یہ واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، یہ۔ اور اسی طرح دوسری بات لفظوں کو گردانے کا طریقہ، لفظوں کو گردانے کا طریقہ میں نے آپ کو یہی بولا فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ اسی طرح اور بھی کوئی آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی فعل آپ لکھ سکتے ہیں، کتبہ ہے،
इसी तरह कतबा कतबा कतबू कतबत कतबता कतबना कतबता कतबतुमा कतबतुम कतबती कतबतुमा कतबतुन्ना कतबतु कतबना, इस तरह। तो लफ्ज़ों को गर्दाने का तरीका और एक सीगा से दूसरा सीगा बनाने का तरीका मालूम हो, यानी ये फ़ाला है, इसको फ़ाला कैसे बनाएंगे, ये इससे इस इल्म से मालूम होगा। फिर आगे फ़ायदा इस इल्म का यह है कि इस इल्म का फ़ायदा यह है कि अल्फाज को सही तौर पर पढ़ना आ जाता है। यानी इंसान अगर इस इल्म को पढ़ेगा तो इससे जो भी अरबी के अंदर आप लफ्ज़ पढ़ोगे तो सही पढ़ सकते हो, इस इल्म का फ़ायदा है। फिर हर इल्म को सीखने के लिए कोई इस्तिलाहात होती है, तो उनमें से सबसे पहले उन इस्तिलाहात को जब हम समझेंगे कि इसको अरबी के अंदर क्या कहते हैं, जिस तरह हम कहेंगे कि पेश जो होती है, पेश है, जैसे वाव है इसके ऊपर हम पेश डाल देते हैं, तो इसको अरबी के अंदर ज़म्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज़म्मा कहा जाता है। तो अब अगर किसी हर्फ पर पेश होगा, जैसे वाव पेश वो, तो इसको कहेंगे वाव मज़मूम, वाव मज़मूम, इसको हम वाव मज़मूम कहेंगे। क्यों? कि जिस हर्फ पर, तो अरबी के अंदर पेश को ज़म्मा कहा जाता है, अब जिस हर्फ पर ये पेश होगा तो उस हर्फ को हम मज़मूम कहेंगे। इसी तरह ज़बर जो है इसको अरबी के अंदर फ़तह कहते हैं, फ़तह, यानी किसी हर्फ पर हो, जैसे सौद ज़बर सा, तो सौद मफ्तू कहेंगे हम, या क्या कहेंगे, जिस तरह यहाँ वाव मज़मूम, इस सौद मफ्तूह, मफ्तूह है ना। इसी तरह आगे है ज़ेर, जैसे ज़ेर होता है, इसको अरबी के अंदर कसरा कहते हैं, कसरा, कसरा यानी ज़ेर। अब जिस हर्फ पर ज़ेर होगा तो उस हर्फ को हम मकसूर कहेंगे, जैसे सीन ज़ेर से, इसको सीन मकसूर कहेंगे, सीन मकसूर। तो इसी तरह हरकत, हरकत किसे कहते हैं? हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को, जैसे ये ज़बर ज़ेर पेश, इन तीनों चीज़ों को हरकत कहते हैं। तो इसी तरह सुकून और जज़म हरकत ना होने को कहते हैं, यानी सुकून किसे कहते हैं? सुकून की तारीफ़ यूँ है, सुकून आप ये मान लीजिए कि जैसे आप कोई हर्फ पढ़ते हैं, जैसे अल्हम्दु पढ़ा हमने, अल्हम्दु पढ़ा, समझो अल्हम्दु है ना। तो अब जो लाम है, लाम पर जज़म आ गया तो ये लाम सुकून है, यानी ये इस पर हरकत नहीं पड़ेंगे, बल्कि पिछली हरकत को पिछले हर्फ को लाम के साथ मिलाएंगे, जैसे हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा लाम ज़बर अल, इस तरह हा को मीम से मिलाएंगे हम, तो यहाँ सुकून हो गया, रुक गया। तो सुकून कहते हैं यानी जज़म और हरकत ना होने कहते हैं, यानी जहाँ पर हरकत की आवाज़ ना हो तो उसको सुकून कहा जाता है। तशदीद, इस तरह अरबी के अंदर तशदीद है, जैसे तशदीद है तशदीद है ना। तो तशदीद की तारीफ क्या है? एक हर्फ को दो बार एक सुकून और हरकत से पढ़ना, जैसे एक हर्फ को दो बार, किस तरह अव्वा है, अव्वा है ना, अव्वा है, तो हम इसको पहले किस तरह पढ़ेंगे? एक हर्फ को दो बार एक सुकून और हरकत के साथ पढ़ना है। जैसे हम एक सुकून और हरकत के साथ, पहले हम ऐन को ज़ाद से मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर आकर वाद को साकिन करेंगे,
عین زاد زبر اب ہے نا، زواد زبر ز، یعنی ایک حرف کو دو بار ایک سکون اور حرکت کے ساتھ پڑھنا. ایک سکون یعنی اب ہم نے زاد پر آ کر سکون کیا، اور پھر ہم نے ایک حرکت کے ساتھ بھی زاد کو پڑھا. اب یعنی ایک حرف کو دو مرتبہ پڑھنا، پہلا یعنی سکون کے ساتھ اور دوسرا حرکت کے ساتھ، ایسے اب. تو یہ میں نے ہم آپ کو سمجھایا تھا مضموم کسے کہتے ہیں. مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہو، مفتوح وہ حرف ہے جس پر زبر ہو، مکسور وہ حرف ہے جس پر زیر ہو، متحرک حرکت والا حرف، یعنی جو بھی حرکت ہوگی تو جس بھی حرف پر کوئی بھی حرکت ہو اس کو حرف متحرک کہا جاتا ہے. متحرک یعنی ایسا حرف جس پر حرکت ہو، پھر چاہے وہ زبر ہو، چاہے وہ زیر ہو، چاہے وہ پیش ہو. حرف اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے حرف علت. حرف علت، حرف علت کسے کہتے ہیں؟ حرف علتین یعنی جو گر جائیں. حروف علت، حروف علت، علت کے معنی بیماری، یعنی بیچ میں آ کر کے گر جاتے ہیں. یہ تین حروف ہیں، واو الف، واو الف اور یا، یہ تین حروف، ان کو حروف علت کہا جاتا ہے اور ان کا مجموعہ وائی ہے. تو اسی طرح یہ اصطلاحات تھیں، یعنی پہلے کیا کہ علم صرف کی ہم نے تعریف کی. علم صرف وہ علم ہے جس سے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گردانے کا طریقہ اور ایک سیغہ سے دوسرا سیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے. اس طرح علم صرف کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے. کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں کہ ان اصطلاحات کو انسان کے لیے سمجھنا ضروری ہے تاکہ آگے جا کر انسان کے لیے آسان ہو جائے. تو ان میں سے سب سے پہلے ہے ضمہ، یعنی ضمہ عربی کے اندر پیش کو کہا جاتا ہے، فتحہ عربی کے اندر زبر کو کہا جاتا ہے، کسرہ عربی کے اندر زیر کو کہا جاتا ہے، حرکت زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے. تنوین اسی طرح تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. سکون اور جزم یعنی حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں. تشدید ایک حرف کو دو مرتبہ پڑھنا، یعنی ایک سکون کے ساتھ اور دوسرا حرکت کے ساتھ. اور اسی طرح مضموم اس کے بارے میں آپ کو میں نے بتلایا. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ سیغہ لفظ کو کہتے ہیں، اسم نام کو فعل کام کو کہتے ہیں. سیغہ جو ہوتا ہے یہ لفظ ہوتا ہے اور اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں. تو آج اس کا اتنا ہی ہوگا. تو جو لوگ چاہیں گے ہمارے اس چینل کو دیکھیں اور انشاءاللہ آگے اسی علم صرف اور علم نحو کے تعلق سے آپ کو بتلایا جائے گا کہ ان دو کتابوں کو آپ کو پڑھایا جائے گا. اور جہاں جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتلائیے کہ یہاں پر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی مزید تشریح کی جائے گی.